شرٹ پہن لے. تو خدا کے بندے اس وقت گرمی ہے, اس سے اے سی چلواتے. جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ کیا عام آدمی ٹیکسوں کے مزید بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے, اور جیسا کہ آپ سے کہا کہ اس ہمارے آخری سیگمنٹ میں ہم جو آپ کی طرف سے سوالات موصول ہوئے ہیں وہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اجمل بلوچ صاحب, آپ کے لیے سوال ہے. کاشف صاحب ہیں لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو تاجر برادری ہے یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں دیتی, یہ بس جو آپ کا آرگیومنٹ ہے یہ بس آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں, آپ ٹیکس پورا ادا نہیں کرنا چاہتے, اس لیے آپ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹیشن اس کی ہو. کاشف صاحب مجھے لکھ کر بھیج دیں کہ مجھے کتنا ٹیکس دینا چاہیے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا بھائی خدا کا واسطہ اخراجات میں کمی کرو. دنیا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ بھائی کمی کرو اخراجات میں. یہ بی ایم ڈبلیوز ختم کرو. اس کا پٹرول ایئرپورٹ تک ایک گاڑی 1000 روپے کا پٹرول کھاتی ہے اور 100 گاڑیاں کٹھی جاتی ہیں. جب میرے دیے ہوئے ٹیکس کو اڑایا جا رہا ہوگا, جب میرے ٹیکس پہ عیاشی کی جا رہی ہوگی, جب میرا ٹیکس دیا ہوا اس پہ کوئی اسپتال نہیں بنے گا, کوئی سکول نہیں بنے گا. میں اسلام آباد کی مثال, تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے آپ. بھائی ٹیکس میں دے رہا ہوں, نہیں ٹیکس آپ دے رہے ہیں لیکن وہ اگر آپ پہ چھوڑ دیا جائے تو شاید آپ ٹیکس نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو آپ کا پیسہ ہے میرے بھائی وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہا. میں بڑی معذرت, میں یہ حلفاً بات کر رہا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ بات کی ہے. وہ وزیر خزانہ جس کو کہتے تھے کہ معیشت بڑا معیشت دان ہے, اس نے تسلیم کیا کہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں تاجر اور صنعت کار نے جتنا ٹیکس دیا ہے جب محکمے کے ذمہ تھا اس سے 4 گنا زیادہ آیا. تو میں کس اچھا چلے, ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں تو میں جلدی سوالات بھی لوں گے, پوچھ لوں. یہ یاسمین رحمان صاحبہ آپ کے لیے سوال ہے. سجاد صدیق صاحب ہیں لاہور سے, وہ کہتے ہیں کہ وہ خود تو بے روزگار ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدر زرداری کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. جی مجھے اس وقت تو نہیں معلوم کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. یقیناً ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہوگا اور وہ ضرور ٹیکس ادا کرتے ہوں گے. لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بار بار آ رہا ہے کہ جی شاہ خرچیاں ہوتی ہیں, تو سیاستدان جو تھوڑا بہت بھی خرچ کرتے ہیں وہ ٹی وی اور میڈیا وہ سامنے لے آتا ہے. باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے میڈیا ان کا نہیں اس طرح ایکسپوز کرتا. ادھر بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ نام بتائیں. جی میں کہوں گی, عام آدمی کے ٹیکسوں پہ یا جو عام آدمی ٹیکس دیتے ہیں اس کے نام پر کہوں گی کہ نہیں ان کے نام پہ یاسین, لیکن جو ٹیکس نہیں پے کر رہے تو قومی اسمبلی کا کوئی رکن ہے, یہ وزیر ہے, تو وہ تو ان کا تو بالکل اوپن بک ہوتی ہے, آپ سب میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن باقی لوگ جو ہے وہ بھی تو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں, چاہے وہ لینڈ لارڈز ہوئیں, چاہے وہ بزنس مین ہو, ٹریڈر ہو. لیکن یاسمین رحمان صاحبہ اس وقت جو سب سے پاورفل ادارہ ہے آئین کے تحت وہ تو پارلیمنٹ ہے نا. ان تمام لوگوں کو اگر اس میں تاجر بھی ہیں, اس میں جرنیل بھی ہیں, اس میں انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ پارلیمنٹ تو ہے تو وہاں تو تنخواہ میں سے آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. لائٹ بینک کی برانچ موجود ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. آپ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف اور بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کیوں نہیں لاتے؟ آپ یہ بتائیں کہ اس ویٹ کے ایشو پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور آپ آنیسٹلی بتائیں کہ کتنے پارلیمنٹیرینز کو یہ پتا ہے کہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا؟ نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ بہت میجورٹی کو نہیں پتا. میں اس میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ جی پارلیمنٹیرین کو ہر چیز پتا ہے, انلیس کہ وہ بل ہم سٹڈی کریں. ابھی تک وہ کمیٹی کی سطح پہ بل ہے اور کمیٹی اس پہ پچھلے 1 مہینے سے مشاورت کر رہی ہے فائنانس. دیکھیں نا, آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا تو وہ جب پارلیمنٹ میں بل آئے گا, دیکھیں اس پہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ میری بات سنیں, جب کمیٹی اس پہ اپنا ڈیلیبریشنز کر لے گی, وہ سٹیک ہولڈرز کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا. وہ پارلیمنٹ میں لے ہوگا تو سب پڑھیں گے. سی بی آر کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, یہ بتانا. اچھا ایک اور سوال بھی, کافی سوال موصول ہو رہے ہیں. مسعود طاہر صاحب آپ سے میں پوچھ لوں, راجہ یاسین صاحب ہیں چکوال ڈھاپ پڑی سے, وہ سوال کر رہے ہیں کہ عام آدمی سیلز ٹیکس بھی دے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی دے, انکم ٹیکس بھی دے, اگر سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے تو حکمران پھر کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ تو حکمرانوں سے پوچھیں جی. میں تو یہ تاثر کی بات ہے, یہ تاثر ٹھیک ہے کیا؟ بالکل صحیح تاثر ہے کہ بات یہ ہے نا جی, پچھلے 10 سال میں اور خصوصاً 2 سال میں جسے کہتے ہیں نا گورننس, اس میں تنزلی آئی ہے. حکومت کا اقتدار, حکومت کا روب, حکومت کی جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا, وہ بڑی شٹر ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے.
اور یہ جو تمام باتیں لوگ ریز کر رہے ہیں، میں پوری استدعا کرتا ہوں حکمرانوں سے، جو ہمارے لیڈر ہیں، خدا را ان کی باتیں سنیں، ان پہ آوازیں دھریں، آپ عوام کو اعتماد میں لیں، جو ان عوام کی آواز سنیں اس سے پہلے کہ یہ ساری چیز جو ہے اس پہ۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو آپ کے لیے فرید الدین صاحب ہیں کراچی سے، وہ یہ پروپوزل دے رہے ہیں کہ اگر مڈل کلاس پر سے ٹیکس ہٹا دیا جائے تو اس سے ان کی بائنگ پاور بڑھے گی اور ملک کی معیشت جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی۔ آپ اس انوویٹو آئیڈیا کو یہ ماڈل جو ہے، یہ آج کل یہ ماڈل جو جتنی ترقی پذیر جو ہے نا ملک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، ایگزیکٹلی وہاں یہ ماڈل انہوں نے کیا ہے۔ جب ان کی جو معیشت ہے وہ ڈکلائن میں جاتی ہے تو وہ ٹیکس گھٹا دیتے ہیں۔ جب گھٹا دیتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر جو اس کے پاس تھوڑی انکم بچ جائے گی، وہ جو انکم بچے گی تو خرچ کرے گا تو چیزیں بکیں گی۔ یہ آئیڈیا اپلیکیبل ہے کیونکہ وہ سوال تو یہ کر رہے ہیں کہ یاسمین رحمان صاحبہ کہ ان کا بنیادی جو سوال، تو میں بتاؤں نا جی، یہ جو 16% اس وقت ٹیکس ہے نا جی، اگر یہ گھٹا کے اس کو 10 یا 12 کر دیں تو ان کا ریونیو بڑھ جائے گا ان کا۔ نہیں، لیکن وہ سوال کرنے